अपने पिछले 24 घंटे के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोला, कितनी बार आपका अंगूठा स्क्रीन पर चलते चलते थक गया सिर्फ उस एक रील के लिए जिसे 3 सेकंड बाद आप भूल गए। हम एक ऐसी जनरेशन बन रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन के समुंदर में डूब रही है, लेकिन हम सुकून की तलाश के लिए तरस रहे हैं। हम थके हुए हैं, हम परेशान हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक रीसेट बटन भी चाहते हैं। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपको इस पूरी कायनात के खालिक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आए, एक ऐसी रूहानी विंडो जो साल में सिर्फ 10 दिन खोली जाती है, जहां आपके हर एक अमल की वैल्यू को उस लेवल पर मल्टीप्लाई किया जाता है जो इंसानी मैथ के बिल्कुल बाहर है। एक ऐसी विंडो जहां अंधेरे में बैठकर एक बार कहा गया सुभान अल्लाह या आंख से निकला एक आंसू ज़मीन और आसमान के सब खजानों से बेहतर हो जाता है। हम में से अक्सर लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, लैलतुल क़द्र में रोते हैं, लेकिन आज मैं आपको सफ़र पर लेके जा रहा हूं जिसे हम भूल गए हैं। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सहाबा के साथ खड़े हैं और ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ गया। मदीने की हवा बदल गई। सहाबा एक दूसरे को तैयारी की नज़र से देखने लगे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, मल अमलु फी अय्यामिन अफ़ज़ल मिनहा फी हाज़िही क़ालू वला जिहाद क़ाला वला जिहाद इल्ला रजुलन ख़रज युख़ातिरु बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजिअ बिशै। यानी इन दिनों किए गए नेक अमाल से ज़्यादा अफजल कोई अमल नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं जिहाद भी नहीं, सिर्फ उस इंसान के जो अपने घर से अपनी जान और माल लेकर के निकला और कुछ भी वापस लेकर के नहीं आया। इस हदीस को अपने दिल पर लिख लीजिए। सहाबा वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जिनकी छातियों पर जख्मों के निशान थे वो भी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इससे बढ़कर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपने घर से अपनी जान और अपना माल लेकर के निकला और वहीं मिट्टी में मिल गया, वापस कुछ ना लाया। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर इन 10 दिनों आप घर के किसी कोने में मुसल्ले पर बैठकर सच्चे दिल से आंसू बहाते हैं तो आपका सवाब उस शहीद के बराबर हो जाता है जो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुका है। इसी अहमियत को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आकर एक अजीम कसम खाई। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र में फरमाता है, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। अरबिक लिटरेचर का रूल है, जब कोई बड़ी अथॉरिटी किसी चीज़ की कसम खाती है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसानी दिमाग में वो ताकत ही नहीं कि वो उस चीज़ की वैल्यू को समझ सके। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, ये 10 रातें और कोई नहीं, ज़ुल्हिज्जा के शुरुआती 10 दिन हैं। ये आपके लिए एक रीसेट बटन है जहाँ टूटे हुए दिलों की मरम्मत होती है। चलिए दुनिया के सारे शोर को बंद करते हैं और दिमाग के पर्दे पर एक तस्वीर बनाते हैं। तारीख है 9 ज़ुल्हिज्जा, जो इस साल 27 मई को होने वाली है। एक बिल्कुल खुश्क, पथरीला और बड़ा सा मैदान है जिसे अराफात कहते हैं। वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, बस एक सफ़ेद रंग का समुंदर दिख रहा है। लाखों इंसान अपने सारे VIP टैक्स, अपने महंगे सूट्स, अपनी ब्रांड्स और अपनी औकात को घर छोड़कर खड़े हैं। सबने 2 सफ़ेद बिना सिले कपड़े पहने हैं। एक अरब पति एक गरीब मजदूर के साथ कांधा मिला करके खड़ा है। एक देश का राजा एक फ़कीर के बराबर धूल में खड़ा हुआ है। सबके बाल बिखरे हैं, चेहरे पर धूल है और रोने की वजह से आवाज़ बैठ चुकी है। यह अराफात का मैदान है। यह असल में क़यामत के दिन का एक छोटा सा ट्रेलर है। जब ये लाखों लोग धूप में खड़े रो रहे होते हैं तो दूसरी तरफ गैब की दुनिया में एक कमाल का मंजर चल रहा होता है। शैतान जिसने 365 दिन मेहनत करके आपको बहकाया, आपसे गुनाह कराए, आपके जहनों में गंदे ख्याल डाले, आपको रातों को भटकाया, वो मैदान के कोने में मिट्टी पर बैठ जाता है। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिक़ल्लाह फीहि अब्दन मिनन नारी मिन यौमि अरफा। अल्लाह ताला किसी और दिन अरफा के दिन से ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं फरमाता। स्कॉलर्स कहते हैं उस दोपहर अल्लाह ताला ज़मीन के आसमान पर नुज़ूल फरमाता है जैसा उसकी शान के लायक हो, और वो फरिश्तों के सामने रोते हुए बंदों को दिखाकर फ़ख्र महसूस करता है। और अल्लाह फरमाता है, देखो मेरे बंदों को, ये कितनी दूर दूर से धूल में लिपटे हुए मेरे पास आए हैं। ये फरिश्तों गवाह रहना, मैंने आज इन सब के गुनाहों को मिटा दिया है। सोचिए शैतान का क्या हाल होता होगा। उस एक दोपहर में उसकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। वो मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पर और सर पर फेंकता है और अपने आप को सबसे ज़्यादा जलील महसूस करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, हम तो अपने घर के कमरे में बैठे हैं, तो क्या हम इस मग़फ़िरत से महरूम रह जाएंगे? नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत की है कि आपने हमारे लिए घर बैठे एक जैकपॉट छोड़ दिया। सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बअदहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यौम अरफा का रोज़ा रखा उसके 2 साल के गुनाहों को मिटा दिया जाता है, 1 साल पिछला और 1 साल आने वाला। इसको सिर्फ एक लाइन मत समझिए, इसके पीछे के इश्क को देखिए। सिर्फ 14 घंटे की भूख और प्यास और बदले में 730 दिन के गुनाह साफ। अल्लाह ताला हमारा पास्ट इसलिए साफ़ करता है क्योंकि हमसे गलतियाँ हुई, और अल्लाह ताला आज ही हमारे फ्यूचर को इसलिए साफ़ कर देता है क्योंकि वो जानता है इंसान कमज़ोर है, वो फिर भटकेगा। कौन सा ऐसा किंग होता है जो ऐसा डिस्काउंट देता है?
تو 27 مئی کو عصر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگے گا تو دعاؤں کی قبولیت کا وہ سب سے قیمتی وقت ہوگا۔ اس وقت کچن میں بریانی یا کھانا چیک مت کرنا، عید مبارک کے ایڈوانس میسیجز مت بھیجنا، گھر کے ایک کونے میں مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو پکارنا جس دعا کو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اپنے گناہوں کا نام لے لے کر روئیے، وہ سن رہا ہے اور وہ آپ کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ آج جب ہم قربانی کے لیے بکرا دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں ریٹ کا حساب کرتے ہیں، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس قربانی کے پیچھے 4000 سال پرانی ایک بہت ہی جذباتی کہانی ہے۔ آئیے مینا کے اس ریگستان میں چلتے ہیں۔ ایک بوڑھے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، عمر 86 سال ہو چکی تھی، گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، راتوں کو دعاؤں میں رو رو کر ایک بیٹا مانگا تھا جن کا نام رکھا تھا اسماعیل۔ جب وہ 13 سال کے ہوئے تو باپ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ جو لوگ ماں باپ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑھاپے کی اولاد کیا ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا امتحان آیا، کسی زور کی آواز سے نہیں بلکہ خاموش خواب کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 راتوں تک خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لاڈلے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے سوال نہیں کیا۔ ان کا کردار دیکھیے کہ وہ بیٹے کو چپکے سے لے کر کے نہیں گئے، وہ چاہتے تھے کہ بیٹا بھی اللہ کی رضا کو اپنی مرضی سے چنے۔ قرآن اس باپ بیٹے کی گفتگو کو سورہ صافات میں بیان کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، او میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے، ایک باپ اپنے 13 سال کے بچے سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ آج کا بچہ ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ لیکن اسماعیل علیہ السلام نبوت کے گھر میں پلے ہیں، انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ او میرے پیارے ابو جان، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہی کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس بچے نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا قصور ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے مالک کو یہی منظور ہے تو میری گردن تیار ہے۔ دونوں مینا کی طرف چل دیے۔ راستے میں شیطان 3 مرتبہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے کان میں پھونکا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک خواب کے چکر میں اپنے ہی بچے کو ہلاک کر دو گے، اپنا ہی خون بہا دو گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ یہی رسم آج حاجی رمی کے طور پر یعنی پتھر مارنے کے طور پر ادا کرتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک آخری مشورہ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرا ابو جان، میرے ہاتھ اور میرے پیر کو رسی سے کس کر باندھ دینا تاکہ میں ہلوں نہ اور میرا ثواب کم نہ ہو۔ اور کہا، اے میرے ابو جان، مجھے کمر کے بل نہیں پیٹ کے بل لٹانا کہ تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو باپ کی ممتا جاگ جائے گی اور آپ اللہ کا حکم پورا نہیں کر پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی، آنکھ بند کی اور پوری طاقت سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے نہیں کاٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھری کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ جس طرح آگ نے میرے ابراہیم کو نہیں جلایا، اسی طرح تیری دھار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل سے اس اٹیچمنٹ کو قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دل میں اللہ کا مقام بیٹے سے بڑا نہیں ہے۔ پھر جنت سے ایک دمبا لایا گیا اور اسے ذبح کیا گیا۔ اس منظر پر اللہ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، اس تک صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس سال جب مارکیٹ سے قربانی کے لیے جانور لائیں تو اسے مینا کے اس منظر سے دیکھنا۔ اگر آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ محلے میں شور مچے کہ آپ سب سے مہنگا بکرا لائیں تو یاد رکھیں آپ صرف میٹ مارکیٹ میں ڈیل کر رہے ہیں۔ اللہ پرائس ٹیگ نہیں دیکھتا، وہ صرف نیت دیکھتا ہے۔ کیونکہ ہم اسی ابراہیمک لیگیسی سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں کچھ رولز دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک رول ہے یہ مبارک ترانہ جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اسکالرز اس کا ایک خوبصورت قصہ بتاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی تو آسمان کے فرشتوں نے حیران ہو کر پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رحمت دیکھی تو انہوں نے فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دمبا دیکھا تو انہوں نے مکمل کیا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک بچاؤ کی گفتگو ہے۔ 23 مئی کی فجر سے لے کر کے اور 31 مئی کی عصر تک کل 23 فرض نمازوں کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے۔ جب امام سلام پھیرے تو اپنا فون مت چیک کرنا، اس تکبیر کو ایک بار تیز آواز سے پڑھنا، چاہے آپ مسجد میں ہوں یا نہ ہوں۔ اگر بھولے تو پھر آپ کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ تکبیر بہت زیادہ ضروری اور واجب ہے، اس لیے اپنے فونز کے اندر 23 الارم سیٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد آتی ہے عید الاضحیٰ کی مبارک صبح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبح کا بالکل الگ روٹین سیٹ کیا ہے جو عید الفطر سے بالکل
الٹ ہے۔ میٹھی عید پر ہم گھر سے میٹھا کھا کر کے نکلتے ہیں، لیکن بقر عید کا رول بالکل الگ ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکل یوم الاضحی حتی یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر اور نماز تک کچھ نہیں کھاتے، ایک طرح سے روزے جیسا ماحول ہوتا تھا۔ پھر آپ گھر واپس آتے، قربانی کرتے اور دن کا پہلا نوالا اپنے قربانی کے گوشت سے ہی تناول فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم اس سنت سے بہت دور ہو گئے ہیں، تو اس عید الاضحیٰ پر کوشش کیجئے کہ آپ عیدگاہ خالی پیٹ جائیں اور واپس آ کر قربانی کر کے اپنے دن کی شروعات اور پہلے نوالے کی شروعات قربانی کے گوشت سے ہی کیجئے۔ اب بات کرتے ہیں ان بد انتظامیوں کی اور غلطیوں کی جو ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب قربانی کے لیے جانور دیکھنے جائیں تو اس کی ہیلتھ چیک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء البین عورها والمریدۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرۃ التی لا تنقی، جو جانور کانا ہو، بیمار ہو، اندھا ہو، یا اس میں اتنی جان نہ ہو، اتنا طاقتور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں کوئی جان نہ بچے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں ڈیفیکٹیو یا پھر بچا کچا مال پیش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں سب سے اچھی چیز پیش کی جاتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے قصائی کی مزدوری کے ساتھ کھلواڑ۔ لوگ قصائی کا ریٹ کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی کیش تھوڑا کم لے لینا، بکرے کی کھال تم لے لینا، اس میں سے 5 کلو سب سے اچھا گوشت تم لے لینا، یہ سخت منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعطی الجزار منها شیئا وقال نحن نعطیہ من عندنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سخت حکم دیا کہ میں قصائی کو قربانی کے گوشت یا کھال میں سے مزدوری کے طور پر کچھ نہ دوں، ہم اسے اس کی اجرت الگ سے دیں گے۔ یاد رکھیں، قربانی ایک عبادت ہے، کوئی بزنس ڈیل نہیں۔ قصائی کو اس کی مزدوری آپ کو اپنی جیب سے کیش میں ہی دینی ہوگی۔ جب وہ اپنی مزدوری لے کر فری ہو جائے تو دوست کے طور پر تحفے میں آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سڑک پر کہیں بھی کچرا یا کھال نہ پھینکیں جس سے اسلام کی امیج خراب ہو۔ ہمارے کسی بھی پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم نے تاریخ کے پنوں کو دیکھا، نبیوں کے دلوں کو سمجھا۔ یہ ویڈیو ایک مینول ہے آپ کے قیمتی دنوں کے لیے۔ ذی الحجہ کے دن گزرتے جا رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے عرفہ کا دن آ جائے گا اور اس کا سورج ڈھل جائے گا اور پھر ہم اپنی نارمل لائف میں چلے جائیں گے۔ کیا آپ اب بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہی رہیں گے جو تھے، یا اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے الارم سیٹ کریں گے، عرفہ کا روزہ رکھیں گے اور عرفہ کی شام دعا میں گزاریں گے؟ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو یہ نالج صرف اپنے تک مت رکھنا، اس نالج کو اپنے گروپ میں شیئر کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں سے شیئر کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی عرفہ کے دن مصلی پر بیٹھ گیا تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں اور عرفہ کے دن جب دعا کریں تو اس بھائی کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ تب تک اگلی ویڈیو کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔